حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے صحرا میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر وہاں رکنا تھا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا کہیں سے بھاگا آیا۔ تو چرواہے نے نا اپنا کپڑا کھولا، ٹفن سمجھ لیں کھولا، اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی۔ کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چرواہے کی طرف دیکھا، اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی۔ کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی۔ اب کتا سیر ہو کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس چرواہے سے پوچھا، غریب آدمی سے، اجرت پہ کسی کی بکریاں چراتا ہے، تیرے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے لگا 3 ہی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو نے 3 ہی دے دی، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور یہ صحرا ہے، کتے صحرا میں نہیں ہوتے، کتے تو زیادہ تر آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، یہاں کتے نہیں پائے جاتے۔ تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا۔ تو حضور وہ بھوکا بھی تھا، میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے، دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے، میں نے 3 دے دی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا، میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، کہا فلاں بن فلاں کا۔ کہتے ہیں پہلے میں نے غلام خریدا، پھر وہ جتنی بکریاں تھی وہ ساری خریدی، پھر جس باڑے میں وہ بکریاں باندھتا تھا وہ بھی ساری خریدی، پھر شام کو میں اس سے ملا، میں نے بکریاں بھی اسے دے دی، باڑا بھی اسے دے دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے سخاوت کی تھی نا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑا تھا، جناب نے اسے دیا، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اپنی زندگی میں دینے والا مزاج بنائیں۔ اب تو دوستیاں، یاریاں، تعلق، ناطے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے، سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا۔ یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ چھوٹے لوگوں کی علامت، بزدلوں کی علامت۔ دلیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفع لیتے نہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا میں نے تو یہ قانون بنایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو نفع دے کسی کو۔